گمان نہیں کری آپ جا رہے ہیں، سن لیں نا، میرے بارے میں گمان کر کر کے آپ اپنی طرف سے خود ہی بول رہے ہیں، تو اٹس اوکے، میں نے کیا آپ کو بولا گمان نا. کیا میں نے؟ چھوڑیں، اب آگے بات کرنے، کوئی کیا کام کی گمان بات ہے، کیا میں نے؟ ٹائم ہے، کوئی بات کرنی ہے یا ایسے فضول میں بحث کرنے آئے ہو؟ یار میں نے کوئی گمان کیا آپ سے؟ او میں نے کوئی بھیا، گمان میں نے کیا آپ سے؟ پوچھا کوئی بات کام کی کرنی ہے یا ایسے ہی بحث کرنے آئے ہو؟ آپ تو میرا دل توڑ رہی ہو. ہوں جب کام کی بات کرنی ہوگی پھر جواب دوں گی. یہ اس سے بڑے کام کی بات کیا ہے کہ آپ بس میرا پھر دل بولتے توڑ رہو. رہی ہو؟ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. میں اتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور آپ جناب میرے پہ فتوے لگا رہی ہے. اچھا یار، ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، سیریس. ہلو یار، میرے سے نا کسی نے، ایک بندے نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو اس میں جو ہے یہ اگر اللہ بولتا تو کہتا الفاظ کچھ اور ہوتے، یعنی متکلم ہوتا، وہ ایز اے فرسٹ پرسن آیت ہوتی، مگر اس میں کلام کیا جا رہا ہے اللہ سے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والی آیت کیسے کلام الہی ہے؟ تو مجھے اس کا تھوڑا سا آپ بتاؤ گی؟ ہاں میں بتاتی ہوں، ایک منٹ رکو ذرا بتاتی ہوں. میرا ایک کٹ آ گیا، ایک منٹ میں اس کو ریسیو کر لوں، پھر میں 1 منٹ تک بتاتی ہوں. 1 منٹ کیا ہولڈ ہے؟ رکھنا. ایک کٹ آ گیا یار، میں اس کو ذرا ریسیو، تو میں 1 منٹ میں تو وہ بتاتی ہوں. 1 کھانے منٹ پینے ہولڈ کی رکو. چیز ہے. 1 منٹ. ہیلو، گڈ مارننگ. اوکے اوکے، گڈ ایوننگ. تو بے وفا اور ستم کرو، میں کس مت زیادہ پیماں کس تجمل سے، تماشائی شفاف درس ہیں صدموں کے زندان زندگی ایمان محکم سے تن یہاں میں کہ امانے سے بھی. ہیلو، السلام ہاں علیکم. اوکے، السلام علیکم. اب میں فری ہو گئی ہوں. اچھا میں وعلیکم. بتاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نام کی پہچان کے ساتھ. اب ہم لوگ جو ہیں، ہم اللہ کے بندے، تو ہمیں اللہ کے نام کی پہچان کرنی ہے کہ کہاں پہ اس کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. یہ شروع نہیں لکھا ہوا، یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے، شروع نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جاؤ اور جا کے اللہ کے نام کی پہچان کرو. یعنی جیسے آپ میرے پاس آئے ہو یار تو آپ کے ایک اندر میری بات سن لو، ایک میری بات سن لو. یار کیا مسئلہ ہے، جب بھی میں بات کرنے آتا ہوں مجھے کال آ جاتی ہے اور کام آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی. کوئی بات نہیں. چکے اسماعیل، آپ کوئی بات بولنے والے تھے؟ اگر آپ نے پہلے بولنی ہے تو آپ بول لیں، پھر میں میں بات تھوڑی کرتی دیر تک ہوں. آتا ہوں. ٹھیک ہے اسماعیل، آپ نے کوئی بات بولنی تھی، اوکے. ابھی آپ بولنے لگے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آ گیا نہیں، کوئی بات نہیں، اچھا آپ کریں. اوکے. تو آپ کال، چلو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کا یہی جواب ہے، اگر آپ لینا چاہیں. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. جیسے بسم کا مطلب ہوتا ہے، بے کے نیچے زیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کے نام کی کے پہچان کے ساتھ. اب اس کی پہچان کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آتا ہے، وہ کس حالت میں آتا ہے، کس اس میں آتا ہے آپ کے سامنے. تو وہ کبھی وہ رحمان بن کے آئے گا، کبھی وہ کس صورت میں آئے گا، کبھی آپ کے سامنے جب بھی آئے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھیجے گا. اور دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کو اللہ کی کوئی پہچان دینے کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غضب بھی ڈھاتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے، اللہ وہ بھی کرتا ہے. تو وہ جو غضب ڈھا رہا ہوتا ہے
وہ اس کا مطلب ہم لوگ اللہ کے حکموں کے اوپر پورے نہیں اترے، اس وجہ سے وہ ہمارے اوپر غضب ڈھا رہا ہے یا ہمیں گمراہ کر رہا ہے. وہ اس لیے گمراہی کی طرف گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے. جو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا خاص احکامات دیے کہ تمہارے پاس جب مشکل وقت آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے، جب آسانی ہو تو تب کیا کرنا ہے، جب یہ ہو تو کیا کرنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، اپنی چیزوں کو دیکھو گے تو تب آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا. نو اٹس these cars gonna be full. You use these cars please. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے وہ کرتا ہے، ہم لوگوں کو گائیڈ کیسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ اس میں لکھا ہوا. اور انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ بسم کا مطلب انہوں نے بتایا شروع اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی بندہ جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کی پہچان کرو. جیسے دنیا کا کوئی انسان میرے پاس آتا ہے، وہ ماں بن کے آتا ہے، وہ کوئی انسان میرے پاس میری ماں آتی ہے، ماں بن کے آتی ہے، یا میری بات مجھے کچھ دینے کے لیے آتی ہے، تو مجھے اس کی پہچان کرنی ہے کہ وہ شر لے کے آئی ہے میرے لیے، یا میرے لیے اچھائی لے کے آئی ہے یا برائی لے کے آئی. جب مجھے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا انسان میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، کیا دینے آیا ہے، کیا لینے آیا، تو پھر میں اس کو قبول کروں گی. جس کو قبول کرنا ہوگا اس کو میں قبول کروں گی، اور جو مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے گا تو اس کو میں نے کیسے اس سے اپنا پیچھا کیسے چھڑانا ہے، یا میں نے کیسے اپنے آپ کو باہر نکال کے لے کے جانا ہے. تو یہ اس کی بات ہے. تو انہوں نے ہمیں کیا بولا کہ انہوں نے ہمیں کوئی اور باتیں بتائی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر چیز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اب نام لینے سے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اب دیکھیں کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سامنے اللہ کا نام لے رہا ہوں، تو نکل جائے یہاں سے. وہ کہ آ جا، تجھے اللہ کا نام لیا، تجھے میں 2 تھپڑ ماروں گا، میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو میرا کیا فائدہ، میں کیا کروں، تمہارے اللہ کا نام لینے نہ لینے سے کیا فرق پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اپنی عقل کا استعمال کرو ہر جگہ پہ جا کے، تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو ہزاروں دفعہ اللہ کا نام کا لے کے شروعات کرتے رہو، کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا جب تک عقل کا استعمال نہیں کرو گے. یہ اس کا مطلب تھا جو ان کو سمجھ نہیں آیا. آئی ہوپ کہ بات اس کو، وہ تو چلا گیا جو پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے یا اس کی کال آ جاتی ہے، جو بھی ہے جو وہ بتا رہا ہے. ہم نا بس 10-15 منٹ تک دوبارہ سے ہم اپنی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بس میں سن رہی ہوں لیکن میں بول نہیں سکتی، بول بھی سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ساتھ میں کام کر رہی ہوں تو بات کرتی رہتی ہوں بیچ بیچ میں. کہ آپ کو بات کرنی ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی بزی ہو. میں تو صرف سن سک رہا ہوں، بول نہیں سک رہا ہوں. ہاں میں بھی سیم کرتا سیم ہوں وہی ہے. اچھا کام کر رہے ہو آپ؟ ہاں، کیا بول رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو اللہ کی طرف سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ کہہ رہا تھا اچھا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن دیکھو بسم کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ شروع اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اللہ ہے، اس کے نام کے ساتھ شروع کرو. سمجھ لو، وہ یہ بتا رہا تھا. بات تو اس کی ایک طرح سے ٹھیک بھی تھی کہ وہ جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم نے جو شروعات کرنی ہے وہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کی شروعات کی. لیکن جب ہمارے والی باتیں اگر یہ لے کے کریں گے نا کہ اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ، جب یہ پہچان کرنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی ساری جو حقیقت ہے ان کے پاس کھل کے آ جائے گی، ان کو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو پہچان کرنی ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ لے کے آنا. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام.
वो कुछ कह रहा था कि हाँ उसको क्या समझ आया कि बोल रहा था मेरा ख्याल है। नहीं, वो ये नहीं बोला था कि समझ आया, वो कह रहा था कि कोई क्रिश्चियन है कि पता नहीं कहाँ है, किसी और के पास गया था, तो उसने इससे सवाल किया था कि बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम इसका मतलब है शुरू, मैं अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ, तो अल्लाह कैसे कहेगा कि तो अल्लाह के नाम के साथ आपको दे रहा है और बोल रहा है कि अल्लाह खुद बता रहा है कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, तो अल्लाह खुद भी अल्लाह अपने नाम के साथ शुरू करेगा, ये वो बोल रहा था कि वो जो कहते हैं ना कि शुरू करना, तो ये शुरू करने को कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब है शुरू करना, तो हम तो शुरू करना नहीं लेते हैं, हम तो बिस्मिल्लाह को शुरू करना नहीं कहते हैं। तो आप क्या करती हो? हाँ, आप क्या करती हो वैसे? अल्लाह के नाम की पहचान करती हूँ कि अल्लाह पहचान कहाँ पे है, यानी मुझे बताया जाता है जब रहमान की शक्ल में कोई आएगा इंसान तो मुझे पता होगा कि ये रहमान है, फिर वो गजब ढाने के लिए आएगा, लड़ाई झगड़ा करने आएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये फसाद करने के लिए आया है हमारे साथ, तो वो जो करने के लिए आएगा ना, जो सामने वाला शर लेके आया है या रहमानियत लेके आया है, तो उसको हमें गौर करना पड़ेगा, उसको पहचान करनी है ना, उसको देखना है और उसकी पहचान करनी है। हम में और उनमें ये फर्क है कि हम उसकी पहचान करते हैं और ये लोग उसका कहते हैं कि उसके शुरू करते हैं, ये लोग शुरू करते हैं। मुझे बात अभी भी समझ नहीं आई। क्या मतलब? मैंने पूछा बिस्मिल्लाह का क्या मतलब करती हो? किसका बिस्मिल्लाह का? बिस्मिल्लाह आपको पता नहीं है क्या? पूछ तो रहा, बताओ तो। अच्छा पता तो है, फिर दोबारा से पूछते हो। इस्म बे के नीचे नुक्ता जेर आती है तो वो किसी चीज के साथ होती है, इस्म के साथ। नाम जो है ना, नाम इस्म, अब उसकी पहचान करनी है कि नाम किसकी नाम है, ये किसका नाम है। जैसे जैसे कुरान पाक के अंदर जब आप दाखिल होंगे तो आपने देखना होगा कि अल्लाह, ये जो जहाँ पे बोला गया हुआ, जहाँ पे हुआ लिखा है, तो हर जगह पे हुआ इन्होंने अल्लाह कर दिया है। अब इन्होंने पहचान ही नहीं की कुरान पाक के अंदर दाखिल होने के बाद कि जहाँ पे हुआ लिखा है वो कौन है, जहाँ पे मोहम्मद लिखा है वहाँ पे मोहम्मद लेना होगा, जहाँ पे मूसा लिखा है वहाँ पे मूसा लेना होगा, जहाँ पे अल्लाह लिखा है वहाँ पे अल्लाह लेना होगा। इन्होंने तो पहचान ही नहीं की किताब के अंदर दाखिल होने के बाद, हर चीज मोहम्मद के ऊपर डाल दी, समझ रहे हो। तो किताब के अंदर दाखिल होने के बाद इनको अल्लाह के नाम की पहचान करनी थी कि कहाँ पे अल्लाह है, कहाँ पे रहमान है, कहाँ पे कौन है, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है। तो हर वो चीज जो हो रही है, जो बन रही है, वहां पे इनको पहचान करनी है, कर ही नहीं रहे पहचान ये लोग। तो अभी तक ये सारी चीजें हजरत मोहम्मद के ऊपर डाल रहे हैं कि हजरत मोहम्मद ने ये किया, हजरत मोहम्मद ने वो किया, हजरत मोहम्मद ने ऐसा किया, या हालांकि किताब कह रही है कि अल्लाह के नाम की पहचान करो इस किताब के अंदर कि अल्लाह यहाँ पे कहाँ पर अल्लाह है, कहाँ पर अल्लाह नहीं है, कहाँ पे अल्लाह खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैंने ये किया, कहाँ पे अल्लाह के बारे में दूसरे बता रहे हैं कि ये अल्लाह ने कहा, तो उसकी पहचान करनी है। अब समझ आई आपको मेरी बात की? अल्लाह की आयतों, ये जो कुरान है इसमें कहाँ पे मूसा क्या कह रहा है, मूसा की बात है तो मूसा के ऊपर डालो, जहाँ पे ईसा की बात है वहां पे ईसा के ऊपर डालो, जहाँ पे मरियम की बात है वो मरियम के ऊपर डालो। हर चीज इन्होंने हजरत मोहम्मद पे तो अल्लाह पे, हजरत मोहम्मद पे तो अल्लाह पे डाल दी हुई है। ये मैं बोलने की कोशिश कर, तो इनको पहचान कोई नहीं है, इनको ना अल्लाह की पहचान कोई नहीं है, इनको बस इंसानों की पहचान है, मोहम्मद की पहचान है, उसके अलावा किसी और की पहचान नहीं है। अब समझ आई है? लो जी, समझ तो आई है लेकिन बड़ी मुश्किल से। बोलो, बताओ कि क्या समझ आया, फिर मैं बताऊं। बात ये है, बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह की पहचान देख के उसकी रहमानियत का भी, उसकी बिस्मिल्लाह से उसकी पहचान करो, उसके रहमान को पहचान के, मतलब कि उसकी कि कौन रहम हमको करने वाला आया है तुम्हारे ऊपर और कौन रहम नहीं करने आया। ये देखो, कौन शर फैलाने आया है और कौन शर नहीं फैलाने आया। आपके दिमाग के अंदर जो सोचें आ रही हैं ये शर की तरफ से, शैतान की तरफ से आ रही है। इधर नहीं, एक मिसाल दे दो ना यार, मैं कर देते यार मैं एक मिसाल दे यार, एक मिसाल भी ना दूं क्यों?
नहीं चाहिए रुको तो सही। अच्छा चलो बोलो, फिर खुद ही बोलो। पूजा आपसे बिस्मिल्लाह का बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, आप शर का बता रही हो, ये वो तो तो ज्यादा हो मैंने गया ना। यार वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए, मिसाल देने के लिए बता रही हूँ। यही तो मसला होता है, मसला हाँ यही तो होता है। हाँ जो बात समझने आएगा ना उसको भी समझ नहीं आएगी, हाँ, उसके लिए चलो तो मौत सही हो है, जाएगी ये। ओके सही है। देखो ना, इजाफी बात आप करोगी जो वो सोचेगा मैं तो बिस्मिल्लाह का पूछ अब रहा था, आप शर का कहाँ से बता रही हो। हाँ, ये देखो ना, रहमान जो कौन है? पूछने आ गया अब समझ। चलो ये देख लो, रहमान कौन है और रहीम कौन है, कौन रहम करने वाला है और कौन रहीमियत करने वाला है, अब उसको पहचानना है आपने। अब समझ आ गई? अब हाँ आपके बस इतनी। सामने दुनिया का कोई भी इंसान आएगा या आप खुद दूसरों के पास जाओगे तो आप रहमानियत लेके जा रहे हो या फिर कुछ और लेके रहीमियत और रहमानियत लेके जा रहे हो या कुछ और लेके जा रहे हो। अपने खुद की भी पहचान करो और दूसरे जो आपके सामने आए हैं उनकी भी पहचान कर लो। अब समझे? वो मिसाल दे रही थी मैं आपको, मैं बोल तो नहीं रही थी लेकिन मिसाल दी थी, ताकि आपने बोला तो मैंने समझाने के लिए आपको वो बोला था। ऐसे तो मुझे पता है कि वो, यानी जैसे हम लोग किसी की पहचान करते हैं, अब रहमान की पहचान, अब रहमान की हमेशा पहचान करना कि रहमान कौन है, जो आप पे रहम कर। कुरान पाक के अंदर आपको बता दिया गया है कि तुम्हारा, मुझे बता दिया गया है कि तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारा वो नहीं है, वली नहीं है, वारिस नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी वो करने वाला, क्या कहते हैं उसकी, वली का मतलब क्या होता है? तुम्हारी परवरिश, निगहदार नहीं, वाली वारिस जिसको कहा जाता है, वली तुम्हारा सरप्रस्त, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा सरप्रस्त नहीं है। तो मुझे पता है कि मेरा सरप्रस्त सिर्फ अल्लाह ही है। ये पूरी दुनिया जो मेरे पास आ रही है ये मेरी सरप्रस्ती नहीं कर रही है, तो अल्लाह मेरा सरप्रस्त है। वो कभी इन लोगों के जरिए से मेरे सामने आ जाता है, कभी वो खुद किस तरीके से आके मुझे मेरी सरपरस्ती करके मुझे गाइड करके मुझे निकाल के ले जाता है, मुझे रास्ता दिखाता है अपनी चीजों का कि इसका ये करना है, इसको वो करना है। तो सिखा कौन रहा है? वो अल्लाह है, या मालिक है मेरा, जो रहमान है, जिसने मुझ पे रहम किया हुआ है ना, उसी ने मुझे ये सब कुछ दिया है। जिसने मेरे ऊपर रहम किया हुआ है वही मुझे सिखा रहा है, वही मुझे बता रहा है। तो अब ये लोग ना उसको मानते नहीं, ये कहते हैं वो है ही नहीं। कई दफा लोग कहते हैं कि हम खुद ही हैं, तो इतना आप लोग तो रहम करते ही नहीं दूसरों के ऊपर, तो आप रहमान कैसे हो सकते हो? आप लोग तो दूसरों पे रहम ही नहीं करते हो। रहम तो रहीम किसी के ऊपर रहम किया जाता है, तो आप खाली ये लोग ना अपने उनके चाहने वालों के ऊपर रहम करते हैं, बाकियों के ऊपर नहीं करते। तो हम भी देखें अपने आप को, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो आते हैं हम अपने खुद के ऊपर रहम करने की कोशिश करें, दूसरों के ऊपर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर इख्तियार तो हमारा खुद का है, हमारे ऊपर किसी और का इख्तियार ही नहीं है। जब खुद का इख्तियार है तो मैं अपने आप को ही ठीक करूंगी ना, किसी और को तो मैं ठीक कर ही नहीं सकती। तो वैसे बता सकती हूँ, कोई करना चाहे तो खुद कर सकता है, अपने आप को चेंज करना चाहे कर। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई मेरी बात को माने या ना माने। ये कौन है? जैन आया। आप नीचे क्यों नहीं देखते हो यार? कभी कभी चेक भी कर लिया करो। हाय जैन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ए वापस आ गए अस्सलाम अभी वालेकुम वहीं पे हो? जी, सुनाओ वालेकुम की हाल अस्सलाम। ठीक हो? ਅਸੀਂ ठीक है, तुसी कैसे हैं? अल्लाह शुक्र। इस्माइल भाई सुनाओ की हाल? वापस आ जी गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आ गए थे कल अभी आए रात हो? ही। अच्छा, कैसा रहा आपका टूर? हाँ ठीक सी, मजेदार सी। शुक्र मजेदार था। हाँ वो जी। आप ना, आप कौन सी वाली सिटी में गए थे? उसमें जो अयामा जहाँ पे अयामा था शायद, अयामा कुछ ऐसा। यामा, ओहामा, अच्छा यामाहा भी अयामा कभी। ऐसे ही था, यामा अच्छा याद है। यामाहा, हाँ शायद वो अच्छा था। ओके ओके ओके। कैसा रहा आपका टूर? अच्छा था? हाँ बेहतरीन था, मजेदार था, अच्छा था। जबरदस्त जबरदस्त। लोग कैसे, आपको पता है मैंने पूरी तकरीबन दुनिया के ना 50-60 कंट्रीज में मैंने ट्रेवल किया है, लेकिन मुझे सबसे अच्छे लोग जो मिले हैं ना दुनिया में, वो जी। यहाँ जापान के, और फिर दूसरे नंबर पे मुझे आयरलैंड के लोग सबसे अच्छे मिले। पहले किस नंबर पे हिसाब मुझे से अच्छे हैं ये पर? ये लोग ना, यार नेचर वाइज ये लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे 2-3 दिन में तो नहीं पता लगता, वैसे ठीक ही थे वो। मैं कितने साल रह के आई हूँ यार, आप तो 2-3 दिन में रह के आए हो, लेकिन मैं बहुत साल रह के आई हूँ वहां पे। जापान में? हाँ, तो उधर आप क्या करती थी? मैं फैमिली के साथ थी, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती अच्छा अच्छा। हूँ।
ٹھیک. اچھا بات ہو رہی تھی کہ یہ جو رحمان اور رحیم کی، ہم، کہ کچھ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں لیکن وہ تو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، ہاں تو کیا اللہ لوگوں پہ رحم کرتا ہے؟ دیکھیں وہ اللہ والی جو بات ہے نا، اللہ کا مطلب خاص حکم کرنے والا، تو اللہ نے دنیا کے اوپر رحم کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں دنیا کو مل رہی ہیں. رحم کرنے کا مطلب آج آپ کو یہ سب کچھ جو دنیا کے، آپ اپنے دماغ کو دیکھیں، آپ کبھی جب ہر کسی انسان کے ساتھ سیم ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ ہر کسی کے ساتھ آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ آپ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، یا سب کے ساتھ آپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، سب کے ساتھ آپ الگ الگ ہوں گے نا. جب کوئی انسان آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ دوسرا ہوگا، دوسرے انسان کے پاس جائیں گے اس کے ساتھ رویہ دوسرا ہوگا. تو دنیا جو ہے نا، دنیا اس کو چلا ہی اللہ رہا ہے. آپ کو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ چیز غور کی ہے کہ یہ جو زمین، یہ جو آپ نا صرف زمین کے اوپر وہ بیج اگاتے ہیں، تو وہ قدرت سے، اللہ کی قدرت سے وہ خود ہی بیج پودا بنتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ پودا بنتا ہے اور خود بخود بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں نا، وہ بیج کہاں سے ہے؟ سوچوں کا بیج کہاں سے ہے؟ یعنی کسی کو اللہ، کوئی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے دماغ میں کوئی بیج بنتا ہے نا. اگر آپ کے سامنے کوئی آتا نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں بیج کیسے بویا جائے گا؟ تو آپ بیج جو بو رہے ہیں نا اچھائی یا برائی کا، وہ کسی دوسرے، جیسے کہتے ہیں نا اس کا جوڑا ہوتا ہے، تو کہیں جوڑا ہوگا، آپ کے سامنے کوئی انسان ہوگا تو آپ اچھائی یا برائی کا بیج بوئیں گے. کوئی دوسرا آپ کے پاس جوڑا ہوگا نہیں تو آپ اچھائی اور برائی کا بیج کیسے بوئیں گے؟ یا کسی بھی چیز، کچھ بھی عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے سوچیں آپ پوری دنیا کے اندر ایک آپ اکیلے انسان ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا میں کیا کریں گے آپ؟ کوئی برائی یا اچھائی کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ساتھ کسی اور کا ہونا ضروری ہے. سمجھ لیں؟ اچھا میرا سوال یہی تھا کہ جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں جب وہ مر رہے ہوتے ہیں بھوک سے یا وہ بیماری سے یا ایسی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ذہنی ٹینشن یا جو بھی کہہ، تو اس وقت رحم کرنے والا کدھر ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، رحم کرنے والا کدھر ہوتا ہے؟ جب وہ بچے تھے ان کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں نا آپ کہ آپ کے، ہم لوگوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے شوق میں ہمارا بچہ پیدا ہو، ہمارا بچہ پیدا ہو. بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں، نہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرح کی زندگی گزاریں گے، کس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے. بس دوسروں نے بچے پیدا کیے ہیں تو میں بھی بچے پیدا کر لوں. غریب کے گھر میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ غریبوں کے گھر میں کیوں بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ نے اگر سیکس کرنا ہے تو کر لیں آپ اپنی عورت کے ساتھ، بچے نہ پیدا کریں. لیکن یہاں پہ ساس سسر آ کے پہنچ جاتے ہیں، تم نے بچہ پیدا نہیں کیا، ابھی تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوا، تمہارے اندر کوئی کمی ہوگی، تمہارے میاں میں کوئی کمی ہوگی. یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بچے پیدا کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مر جاتا ہے غریب کے گھر میں، مر جاتا ہے غریب. غریبوں کو پتا ہے کہ ہم غریب ہیں تو بچے پیدا کیوں کرتے ہیں؟ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے کہ میں بچہ پیدا کروں گا، اس کی پرورش کیسے کروں گا، اس کو سنبھالوں گا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کو کچھ کر دے نہیں سکتا تو پیدا کیوں کرتا ہے؟ ہاں یہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن جس ٹائم کوئی فار ایگزامپل چلو این جی شاید ہوئے، سمجھ آ گئی. لیکن دیکھیں نا یعنی کہ ذہن، ہر چیز ہاں جی، ہر چیز انسان کے اپنے ہی کنٹرول میں ہے نا. ہاں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کریں، لیکن اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو اس کو پتا چلے گا. عقل کے بغیر ہی، یعنی ساس نے مجھے بول دیا کہ بچہ پیدا کرو، تمہارے بچہ نہیں پیدا کرو گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا سسر نے یا گھر والوں نے بولا کہ یہ بچے نہیں پیدا کرنے کے قابل، تو یہ باتیں اگر میرے اندر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے لوگوں کی، ساس اور سسر کے چکر میں آ کے تو بچے پیدا کرنا شروع کر دیے. لیکن ساس سسر کو یہ نہیں بولا کہ میں کماتا نہیں ہوں، میں بھی نہیں کماتی، میرا میاں بھی نہیں کماتا، تو ہم کریں گے کیا اس بچے کا؟ کون؟ آپ نے پالنا ہے. تو جب ساس سسر نہیں پال رہے تو وہ خود ہی اپنے بچے پیدا کر کے خود ہی پال لیں. ہمیں کیوں بول رہے کہ تم بچے پیدا کرو اور نئے بچے لے کے آؤ تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں، نیا بچہ گھر میں آئے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. ضروری نہیں ہے. ذہن دیکھو،
جب آپ کے پاس پیسہ ہے نا، پیسہ، تو پھر جا کے آپ ایک ایسا بچہ پیدا کریں جس کی آپ تربیت بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. جب پہلے خود کی تربیت کریں، پھر آپ اس بچے کو جس کو آپ لے کے دنیا کے اندر آئے ہیں اس کی تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنے وسائل ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اس دنیا کے اندر وہ آئے گا تو وہ روئے نہ میرے اس دنیا میں آنے کے بعد میری وجہ سے رونا نہ شروع کر دے کہ آپ کیوں لے کے آئے تھے، ہم آپ کے پاس وسائل نہیں تھے تو ہمیں اس دنیا میں کیوں لے کے آئے. اللہ کی قدرت کا جو نظام ہے وہ تو بچہ دے گا ہی دے گا. یا وہ دیکھیں نا، وہ آپ اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا. سیکس کرنے کو اللہ نے کہا تھا کہ کرو، تو اگر سیکس کرنا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے تو آپ کسی اور کو بھی کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جیسے عورت اور مرد جو ہے، مرد اور عورت جو ہے وہ اپنے آج کے زمانے میں وہ اس کے ایسے آپریشنس وغیرہ کروا سکتے ہیں جس سے عورت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پریگننٹ نہ ہو، یعنی کچھ جب ان کے پاس پیسہ آ جائے، جب ان کے پاس وسائل آ جائے تب وہ بچہ پیدا کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے. لیکن جیسے آج کے زمانے میں مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے سپرمز کو فریز بھی کروا دیتا ہے، تو وہ فریز کروا دے، اس کو سرگسی کے ذریعے سے اس کو پیدا کر لے جب اس کے پاس پیسہ ہے. اگر نہیں آتا تو وہ ضائع کر دے، بس اتنی سی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف بھی؟ ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو آپ بڑا فیملی میٹرز میں بڑی ایڈوائس کر رہی ہیں. واہ مین. یوسف مجھے ایک بات بتائیں کہ غریب انسان ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے پیدا کرے تو بچہ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں وہ بچوں کا کون پھر والی وارث ہوگا؟ یہ کہتے ہیں اللہ وارث ہے، تو اللہ نے تو صرف دیا ہے آپ کو. اللہ تو اس کی وہ کرے گا. اس نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ میں کس کی وہ وارث ہے. اللہ وارث ہے کیا؟ اگر اللہ وارث ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی پھر وہ کہہ دے گا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. پھر اپنی آسائشوں کو نہیں دیکھتے، اپنی چیزوں کو ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے کیا کام آئے گا، یا ہم اس کا نقصان کریں یا کیا کریں. تو آپ ایک ایسی جان کو دنیا کے اندر لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ نے نقصان کرنا ہے اس دنیا میں لا کے. تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس دنیا کے اندر کو پرابلم نہ کسی چیز کی پرابلم نہ کریں اس دنیا کے اندر. اچھا، میں یعنی اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ آپ کی ایک بات ایک طرح تو بہت ٹھیک ہے کہ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جی اندھی تقلید کرتے ہوئے لا تعداد بچے کر دیں. ہاں. اور ظاہری بات ہے وہ آپ کی بات بالکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے کہ آپ سوچیں ہی نہ اور ہر سال بچہ، دوسرے سال بچہ، 10 بچے، غربت. تو یہ تو ظلم ہے. تو باقی ایک آدھ بچہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں، بچوں کا بھی نہیں، یہ رزق ایسا ہوتا کچھ ہے. نہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں. یہ ہم لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ رزق بڑھاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس شعور ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں کھانے کے. وہ دیکھیں نا، آج پٹھانوں کی میں ایک مثال دوں گی کہ ان کا بچہ نا 14-15 سال کا ہوتا ہے تو اس کی بچے کی نا، لڑکے کی اور لڑکی کی اسی وقت شادی کر دیتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ نہ بچہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. بچے کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو کون پالے گا؟ آپ لوگ غریب ہو، خود غریب ہو، تو آپ نے غربت میں آپ نے ایک بچہ پیدا کیا، اس غربت کے اندر وہ آپ کے اگلی نسل پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اگلی نسل پیدا ہوگی. تو جو کام آپ نے کیا آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی. تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. عقل کا استعمال کریں کہ میرے پاس جب اتنی وسائل ہوں کہ میں ایک بچے کی پرورش یا اس کی تربیت ٹھیک طرح سے کر سکوں، تب بچہ پیدا کریں. یہ 5 آپ کو پتہ ہے پٹھانوں میں کتنے 10 15 بچے بھی ہو جاتے ہیں نہیں، اور اتنے غریب ہوتے ہیں. وہ چیزیں ظاہری بات ہے. آپ عقلی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. تو باقی اللہ سے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رزق کو بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اور وہ جس کو چاہیں وہ رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ جب ہمیں رشتوں میں ہم لوگ رشتوں میں جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم جو آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اندھی طرح نہیں کہ آپ بالکل عقل کو بند کر دیں. اگر آپ 14-15 سال کے ہیں، ظاہری بات ہے وہ شادی میں آپ کو میچور ہونا چاہیے.
تاکہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کے لیے صحیح طرح سے ان کو آگے اچھی تربیت بھی کرے نا. دیکھیں جی سب سے پہلے تو یوسف خود کی تربیت ہونی چاہیے نا. آپ کو خود اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک جان کو لے کے آ رہے ہیں, اس کو کیسے اس کو سکھائیں گے, کیا اس کو دیں گے, کیا کیا نہیں دیں گے. یہ آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے, پھر آپ اس جان کو اس دنیا کے اندر لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ اتنی دیر کے لیے عورت جو ہے یا وہ آپریشن کروا لے یا کچھ ایسا کر لے, یا پھر مرد جو ہے وہ اتنے عرصے کے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. ویسے اگر کیونکہ دیکھیں نا سیکس انسان کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ سیکس کرنے کے لیے اگر وہ عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اٹس اوکے, اٹس فائن, اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے تو پورے معاشرے کو اس کی وہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جیسے یہاں امریکہ میں کہ جیسے دیکھیں نا بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, معاشرے نے رسپانسبلٹی لی ہے بچوں کی, تو پھر وہ بے شک جو ظلم کر لیتے ہیں, جو اپنے